آج ہم سمجھتے ہیں کہ 12 اور 15 ہزار کے بیچ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان 12 سے 15 ہزار میں جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہے، جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسو کیئر ہاسپٹل کی جو وہ فیسلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسو کیئر میں مثلا وینٹیلیٹر اور آکسیجن، تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں۔ لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے، آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، کئی سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز، تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا، جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری این ڈی اے میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری کر رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر ہم زیادہ احتیاط کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے، یعنی جس طرح ہم 25 اپریل کو سمجھ رہے تھے یہ چلا گیا 10 سے 20 مئی تک، اور اگر ہم، جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگر ہم نے احتیاط کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 1000 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں، تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب 26 کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں 13 مئی کے قریب، تو ہم نے تب لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان میں، ہاں 13 مارچ کو، تو ہمارا 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، اور جب ہمارے 26 کیسز ہوئے تو 13 مارچ کو ہم نے اپنا لاک ڈاؤن شروع کیا تھا۔ اور اس لاک ڈاؤن کے بعد مختلف کئی صوبوں نے، سندھ نے زیادہ کیا لاک ڈاؤن، باقی صوبوں نے کم کیا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، ہم نے جب زائرین بھی آئے تو ان کو کوارنٹین کیا، ان سے پھیلا نہیں، تو اور اس سے پہلے ہم نے کوئی 8 لاکھ یعنی 13 مارچ تک 8 لاکھ لوگوں کو ہم ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اور پھر چائنا سے بڑا پریشر تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ووہان میں، جو شہر میں جدھر کرونا شروع ہوا، ان کو واپس بلایا جائے، ہم نے پریشر لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کیس ہمیں چائنا سے پاکستان نہیں آیا۔ اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا، ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے ہیں۔ تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بات پھر سے دہراؤں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جیسے ملک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ جیسے جگہ، جدھر کچی بستیاں ہیں، جدھر غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر کچی آبادیاں ہیں، جدھر شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں، فلپینز ہے، یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں، جو حالات ہیں، وہ مغرب سے مختلف ہیں۔ مثلا یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں۔ ہمارے کچی آبادیوں کے اندر، ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں، ایک ایک کمرے میں 6 سے 5 سے 8 لوگ بھی رہتے ہیں، اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں کچی آبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ پانی نہیں ملتا اتنا،
تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں، کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، میں ساری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون بناتے ہیں، پالیسیز جو ہم بناتے ہیں، ہم صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کا سوچتے ہیں. ہم اگر تعلیم کا بھی نظام پاکستان میں ہم نے، اور میں اس پریولیج کلاس سے ہوں جس کو بہترین تعلیم ملی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عام لوگوں کے لیے جو تعلیم ہے کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کا جن کو چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم انگلش میڈیم ملتی تھی. اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا. غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز، اور جو سپر رچ تھے ان کے لیے لنڈن کے اندر علاج کروانا. یہ ایک طبقاتی نظام پاکستان میں ڈیولپ ہوا. طاقتور اگر عدالت میں جاتا ہے اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ڈاکے مارے وہ بچ جاتا ہے. جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے، جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں ہمیں یہ، اور سوچا نہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. تو جس طرح فیصلے کیے گئے، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اور جو ہم نے فیصلے کیے، اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت. میں ایز پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں. اور مجھے خطرہ ہے اس کا، کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں جدھر میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے، وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تر تقریباً 100% رجسٹرڈ ہے. ہوگا 2-3% نا رجسٹرڈ، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے. اور آج اگر امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں وہاں، ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی. تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کے کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، روزگار جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں. تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر سٹیٹس ہے. یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا، میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ. یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ہم نے احساس پروگرام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام. اور وہ بھی میرٹ کے اوپر، یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا. اور میں کنسٹرکشن کی صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے
چاہے وہ فارمل اکانومی ہے انفارمل اکانومی ہے, ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ, ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں. اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا, جی دیکھیں یہ کیا ہوا, آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی. یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے, میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے, انہوں نے 2000 ارب ڈالر کا اسٹیمولس پیکج دیا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا اسٹیمولس پیکج ہے 8 ارب ڈالر. اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے, یا جو جرمنی کے پاس ہے, یا جاپان کے پاس ہے, اٹلی کے پاس ہے. لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, تاکہ لوگ بھوک سے بچیں. اس کے علاوہ میں میری ٹیم بیٹھی ہے, ان سے میں ابھی بار یہ ان سے آپ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ میں نے 2-3 سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن مینٹین رکھیں, لیکن دیکھیں یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے, یہ ساری قوم کے لیے ہے. کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے, خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو. اس لیے ان کو سمجھائیں. میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں, ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, جو ہمارے کالمنسٹ ہیں, جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے, جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں, ملک نارم پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے, کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا, ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے, بنگلہ دیش میں, فلپینز میں, ساؤتھ افریقہ میں, ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں, اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں, ان کو سمجھائیں لوگوں کو, اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے. اس کے بعد رمضان آ رہی ہے اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا. ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے, اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی, اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہیں کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں, کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں, کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں, اس کے اوپر سب عمل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا, ویران ہو جائے گی مسجد. اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی, یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے. اور مالکان کو, جو مالک ہے, جو فیکٹری کا مالک ہے, جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے, ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے, اس کو پلیز فالو کریں. کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی, تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں. آخر میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے. میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, میں اب بھی کہتا ہوں,
مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں، جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا۔ اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی۔ ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر، یہ بڑی سختی ہوگی، اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں، چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو پکڑیں گے۔ دوسری چیز ہے اسمگلنگ۔ اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو اسمگل کریں گے۔ اس کے لیے اسمگلنگ کا آرڈیننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی، اور وہ آرڈیننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی اسمگلرز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی، کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی، کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا۔ اگر ہم لوگوں کو 12 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت، اور یہ کبھی، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اتنا پیسہ نہیں دیا گیا، تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ملک کے لیے، یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے، میں آج اسمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں، ہولڈرز یا یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی اس باری۔ ہم نے یہ 2 آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اسمگلر سے بھی، اور یہ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز بریف کریں کہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں، کہ جو لیٹسٹ چیزیں۔ جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر اب تقریباً تمام ملکوں کے اندر یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے بیماری سے تو بچنا ہے، لیکن اس بیماری سے بچنا اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بھی نہ اس کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کہ امیر ملک جو ہیں ان کے اندر، ان کے عوام کے اندر، ان کی ریاست کے اندر اس سے زیادہ سخت موجود ہوتی ہے کہ وہ روزگار میں اگر کمی ہو تو پھر بھی برداشت کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے پاس وہ سخت بھی اس سے بہت کم ہے، لیکن ہمیں ساتھ بیماری سے بچانا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے، 8 دن پہلے آپ کو ہم نے بریفنگ کی تھی کہ ہم جو ہے اب چاہتے یہ ہیں کہ فوری طور پر اقدامات کے لیے تو آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بندشیں لگا دیں، اور بڑی سخت بندشیں لگا دیں۔ اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ جو ہو رہا تھا اس کے اندر بھی کمی آئی۔ وہ بھی وزیر اعظم نے آپ سے ذکر کیا کہ 25 اپریل کو جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ 50,000 کیس ہوں گے، وہاں سے 12 سے 15,000 کے درمیان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہلاکتیں بھی جو ہوئی ہیں، بات بھی ہوئی ہیں، وہ اس سے بہت کم ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزگار کے اوپر بھی بہت بھاری اثر پڑا ہے، اور اس کی مختلف اشکال کے اندر ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم نے ان مشکلات کو آسان تو کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ آئے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو پالیسی ہم بنانا چاہتے ہیں، میں سادہ الفاظ میں آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سب بندشیں کیوں لگائی جاتی ہیں، کیوں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی کسی کو گھر سے بھی نہ نکلنے دیں۔ اگر میں بالکل ہی اس کی ایک منطقی انجام تک لے جاؤں، اگر سارے ملک کے لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو جائیں، الگ الگ ایک کمرے میں ایک شخص ہو، 2 ہفتے کے لیے وہ بیٹھے رہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 15 دن کے بعد بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن شاید ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے اس کے بعد مر چکے ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نظام لایا جائے کہ ایک عام آدمی تو اپنے گھر سے باہر نکل سکے اور وہ اپنے روزگار کا انتظام کر سکے، خاص طور پہ جو غریب ہے، جو متوسط طبقہ ہے۔ اتنی اس وقت لوگوں کو تو احساس ہے، لیکن کچھ لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے مجھے ان کو احساس نہیں ہے۔ یہ بات اب غریب سے آگے چلی گئی ہے، متوسط طبقہ، سفید پوش جو ہے
وہ بہت بوجھ محسوس کر رہا ہے اور اس کی زندگی کے اندر یہ جو آمدنی اس کی ختم ہوئی ہے, روزگار ختم ہوئی ہے, اس سے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو ہم جو ہے موقع دیں کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ, خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر جو ایکسپرٹس بیٹھے, انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنا خطرہ نہیں ہے, ہم نے ریلیکسیشن کر دی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ایسا ایک نظام لے آئیں کہ جہاں ہم اس شخص تک پہنچ سکیں, ہمیں پتہ چل سکے کہ کس کو یہ بیماری لگ چکی ہے, تو اس کے لیے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بڑھانی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے, یہ بھی میں نے آپ کو آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو 15 مارچ کو پاکستان میں 473 ٹیسٹ ہوئے تھے, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپریل کے آخر میں 25,000 تک پہنچنا چاہتے ہیں. جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت تقریباً 2,500 ٹیسٹ ہو رہے تھے, یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. پچھلے 3 دن کے اندر ہم پہلے 5,800 پہ پہنچے, پھر 6,200 پہ پہنچے, اور کل 6,400 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے. یعنی اس عرصے کے اندر, صرف ایک ماہ کے عرصے کے اندر, ہم نے تقریباً 15 گنا, 14 سے 15 گنا اضافہ کر لیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے. اس میں لیبارٹریز جو ہیں جہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر تقریباً 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے. PCR مشینز جو ہوتی ہیں ان کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. وہ جو ایکوپمنٹ, جو سپلائیز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے, ٹیسٹنگ کٹس جو ہوتی ہیں, اس میں تو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. ہمارے پاس لاکھوں کٹس اویلیبل ہو گئی ہیں. جو مین پاور ہے اس کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. تو ایک تو ہماری یہ صلاحیت جو ہے کہ جس کو بیماری لگی ہے اس کو ہم اس کی تشخیص کر سکیں, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسرا, وہ جس کو بیماری لگی ہے, وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی کس سے ملاقات ہوئی, وہ کچھ انتظامی طور پر, کچھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک نظام بنا رہے ہیں کہ ہم ان تک بھی پہنچ سکے تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ ہو سکے. اگر ان میں سے کسی کو بیماری اس بیمار شخص سے لگ چکی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچ سکیں. اور آخری اس کا حصہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو کس طریقے سے, ان کو زیادہ تر ہم یہ سرکاری نظام کے اندر ویسے بھی صلاحیت نہیں ہے, اور مغرب کا اس وقت تجربہ بھی یہ رہا ہے کہ یہ جو کوارنٹیننگ سینٹرز بنائے گئے ہیں, اگر زیادہ ہم اس کے اوپر انحصار کریں گے تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے بیماری پھیلی ہے. تو یہ گھروں کے اندر اپنے ہی ہمارے سماجی جو نیٹ ورکس ہیں اسی کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہم نے پائلٹ ٹیسٹ کیا تھا, تمام صوبے اس کے اندر شامل تھے, مختلف ڈسٹرکٹس ان کے شامل تھے. ٹیسٹ ریزلٹس آ گئے, آج ان کی نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر پریزنٹیشن ہوئی ٹیسٹ ریزلٹس کی. ہم نے تمام, عمومی طور پہ چیف سیکرٹریز تو ہوتے ہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں, لیکن آج ہم نے خصوصی طور پہ جو صحت کے منسٹرز ہیں, ہیلتھ منسٹرز ہیں تمام صوبوں کو, ان کو بھی بلایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بھی رائے کی. تو اتفاق رائے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسی نظام کو اب آگے لے کے چلنا ہے, اس کی صلاحیت کو اور بڑھانا ہے, اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے بھی نکل سکیں, خصوصی احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اب ہم وہاں پر آج واپس نہیں جا سکتے جیسے آج سے 2 مہینہ پہلے ہم زندگی گزارتے تھے یا جس طریقے سے ہم کاروبار کرتے تھے. احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی, لیکن ان کو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مرحلہ وار ہم ان کو روزگار کے موقع دے سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ صحت کا نظام جو ہے, اسی کے ساتھ جو صحت کی فیسلٹیز ہیں, سہولیات ہیں, اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. جو ہاسپٹل بیڈز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے, جو وینٹیلیٹرز ہیں اس کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے. لیکن اتنا اضافہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے جتنی ہماری خواہش تھی. اور وہ آج کل تو سب آپ دیکھتے ہوں گے, اس وقت BBC اور CNN اور عالمی میڈیا بھی دیکھتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہے, چاہے وہ آپ برطانیہ دیکھ لیں, آپ اٹلی دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, ہر جگہ سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ یہ جو میڈیکل کا اکوپمنٹ ہے جتنا چاہیے وہ تمام, کیونکہ دنیا مانگ رہی ہے, تو وہاں تک تو ہم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. جستجو جاری ہے جتنا ہم چاہتے تھے, لیکن پہلے سے صلاحیت بڑھانے کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں. آخری چیز جس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں, پہلے بھی ذکر کیا ہے لیکن وہ کیونکہ بازگشت ختم نہیں ہوتی, کہ دیکھیں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ تمام فیصلے پاکستان میں آج تک کبھی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں آئی ہے جس میں اتنے مربوط طریقے سے فیصلے کیے جائیں. نیشنل کمیٹی NCC جو ہے, جس کو وزیر اعظم خود چیئر کرتے ہیں, اس کے اندر تمام وہ صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں, ان کے اندر آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں,
میں بار بار دہراتا ہوں 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ, وہاں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. 1 ماہ کے اندر 9 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس ٹیم کی, یہ صرف نہیں کاغذ پہ بنا دیا, 9 دفعہ وزیر اعظم نے چیئر کی ہے میٹنگ, اور وہیں پر اتفاق رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور ان کی امپلیمنٹیشن اور ان فیصلوں کے لیے جو پروپوزلز ہیں, سجیشن جو آنی ہیں, وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے, جو روزانہ ملاقات کرتا ہے, تمام صوبے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اب پچھلی دفعہ کا 14 اپریل کا وہ میرے لیے تھوڑا سا باعث تکلیف بھی تھا, اور مجھے یقین ہے کہ اور بہت سارے پاکستانی جو پاکستانیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی شاید تشویش ہوگی, کہ ہم نے ایک دن 13 تاریخ کو میٹنگ ہوئی NCC کی, وہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ مزید معلومات کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک کسی فیصلے پہ پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہم دوبارہ کل میٹنگ کر لیں گے. فیصلہ ہوا اگلے دن صبح کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بیٹھیں گے. ہماری ان کے ساتھ پوری تفصیلی بات ہوئی. دوبارہ کو 14 تاریخ کی دوپہر کو دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے, اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی کمرے میں کچھ لوگ موجود ہیں جو اس میٹنگ کے اندر تھے. میں نے بتایا جی صبح کو ہمارا کیا اتفاق رائے ہوا ہے, ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب, یہی ہمارا اتفاق رائے. ہم وہاں سے اٹھتے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں, اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا. اس سے ملک کو اب فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ اس سے کسی کی سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اس صورتحال کے اندر قوم آپ کو اور ہم سب کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. لیکن میں کم سے کم آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اور میں اس پہ میں تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے, وہ باہمی مشاورت سے ہو رہی ہے. شام کو ٹی وی کے اوپر سیاست ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے, ہوتی ہے, لیکن قوم کو میں کم سے کم یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ فیصلے جو ہیں وہ سیاست سے نہیں ہو رہے, فیصلے جو ہیں وہ عوام کی فلاح کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہے ہیں. آخری چیز میں میں حماد سے بتاؤں گا کہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, جو ایک اکنامک ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا تھا. لیکن آخری چیز جو ایک اور چیز ذرا سا بڑی پاکستان کی قوم کو میں سمجھتا ہوں, میں دل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے خوددار قوم ہے. ہم اپنے اوپر, اپنے صلاحیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو شروع کے اندر یہ بہت زیادہ ہم نے آوازیں سنی تھی نا, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مغرب کی اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. مغرب کچھ کہہ رہا تھا, وہی باز گشت یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے. ہم نے فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ کی عوام کی فلاح کے لیے, اس بنیاد پہ نہیں کرنے کہ جرمنی کے اندر کیا چیز زیادہ منطقی ہے, یہ اٹلی کے اندر کیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان ممالک میں, آج مغرب کے اندر وہ بات ہو رہی ہے جو 1 مہینے پہلے ہم کر رہے تھے. تو قوم کو اعتماد رکھنا چاہیے, آپ کی فلاح کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے, آئندہ بھی ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی بہتری کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر باہمی مشاورت سے فیصلے کرتے رہیں گے. حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان بندشوں کی وجہ سے ہمارے مزدور بے روزگار ہوئے ہیں, نوکری پہ جو لوگ تھے بے روزگار ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق اگلی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں وزارت صنعت و پیداوار اور احساس پروگرام آپ آپس میں پارٹنرشپ کر کے ہم ایک بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں. ان لوگوں کی جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا ایون عارضی طور پہ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی ہم نے امداد کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندشیں لگی ہیں, ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کچھ ایسے کاروبار ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, جو خدا نخواستہ مستقل بنیادوں کے اوپر بند ہونے کا جن کا خطرہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور وزیر اعظم صاحب آپ کو اس پورے پروسیس کے اندر, ان بندشوں کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک اسکیم لانے والے ہیں جو بجلی کے بلوں پر منحصر ہوئے گی, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جب یہ کاروبار چلیں تو پہلے کچھ عرصہ ان کو بجلی کے بلوں کے اندر امداد دی جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو پیکج ہے یہ اپنی آخری سٹیجز میں ہے. ہم ڈیٹا کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ کون سے سطح کا کاروبار کتنی بجلی جو ہے اس کی کھپت رہی ہے پچھلے 12 مہینے میں,
پچھلے 6 مہینے میں, اور اس ساری چیز کو اسٹڈی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتے کے اندر ایک بہترین پروگرام چھوٹے کاروباروں کے لیے, چھوٹے دکانداروں کے لیے آپ کے سامنے لایا جائے گا. تیسرا, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے سب کاروبار چھوٹے اور درمیانے طبقے کے شروع ہوئیں گے تو بہت سارے کاروباروں کو مالی امداد کے بغیر, شاید سہارے کے بغیر, وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں, اور ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ ہم یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں حکومت کی طرف سے پوری ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک قرضہ حسنہ یا اس طرح کی کوئی اسکیم جو ہے آپ کے لیے اناؤنس کی جائے. یہ جتنے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا فائدہ براہ راست صرف ان کاروباروں کو نہیں جائے گا جو دستاویزی معیشت کا حصہ ہیں, بلکہ جو ہم نے اپنے لیے چیلنج رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روزگار جن کا منسلک ہے لوگوں کا, جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہیں, ہم ان تک بھی اپنی جو ریچ ہے اس کو آگے پہنچائیں. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان آنے والا ہے. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی کہ روزمرہ کی اور ضروری اشیاء جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے اس کے اوپر 10 گنا زیادہ سٹاکس کا, 10 گنا زیادہ سامان کا پچھلے رمضان کی بنسبت ہم نے اس مرتبہ بندوبست کیا ہے. تقریباً 3.5 ارب 3 سے 3.5 ارب روپے کی سیل ہوئی تھی پچھلے رمضان میں. اس مرتبہ ہم بندوبست کر رہے ہیں 30 ارب روپے کے سامان کا, تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں پوری قوم کی وہ پوری ہو سکیں. آخر میں دوبارہ کہ صرف ہم جو ہے بات نہیں کریں گے, ان عملی اسکیموں کے ذریعے مزدور جو بے روزگار ہوئے ہیں, جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں, چھوٹے اور درمیانے کے کاروبار, ان کے لیے اسکیمز لانے کا موقع آ گیا. شکریہ حماد. اچھا, میں اسد نے آپ نے ایک بات کہی, میں اپنی قوم کے سامنے بات آگے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, سیاست تو ہر ملک میں چلتی ہے, اپوزیشن ہے, گورنمنٹ ہے, لیکن کئی دفعہ جب ایک ملک کے اوپر ایک نیشنل کرائسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں, یعنی یہ صرف کوئی تحریک انصاف کے لوگ ہی متاثر نہیں, یہ ساری جماعتوں کے انسان متاثر ہیں, اور سب سے زیادہ جن کو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے, جو جن کے حالات برے ہیں, وہ سارا ہمارا نچلا طبقہ ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ یہ اس کے اوپر سیاست جب جو 2-3 ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ افیکٹ ہو کورونا کا, اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کورونا سے لوگ نہیں مرے, تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں, گورنمنٹ کو کچھ کہیں. دیکھیں, آپ دنیا میں باہر دیکھیں, اتنی ان کے کئی ملکوں کے لیڈرز نے غلطیاں کی ہیں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, انہوں نے کچھ سمجھ رہا تھا, ہوا کچھ, اور اس کے نتیجے میں اس وقت ان کو میڈیا ان کو چیزیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا, آپ یہ کیا. ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں. اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. میں ایک خاص طور پہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کورونا کی وجہ سے. میں ابھی ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں, لیکن دیکھیں, اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے, کیا یہ ٹھیک تھی؟ کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں؟ خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے اور ان کا پتہ ہی نہیں, اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے. مطلب اس کا یہ کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا رہے ہیں. وہ کون سی بیوقوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کورونا کے کیسز چھپائے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے. اگر آج ہم چھپا رہے ہیں, ابھی اسد نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ کریں, اور وہ ٹارگیٹ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا صحیح آئے گا. اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں صحیح مل رہا تو ہم کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں, کدھر لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ یہ تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پوری انفارمیشن ملے. تو گورنمنٹ کو چھپانے, کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے؟ کیا ایک دم لوگوں کے سامنے جب اتنے زیادہ لوگ کورونا سے مریں گے تو وہ کیسے پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر
ہمارے پاس نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو ہر روز ڈیٹا کو اینالائز کر رہا ہے, چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی کوآرڈینیشن سے ہم یہ سارا کر رہے ہیں. اگر کسی کو کچھ شک و شبہ ہے, یہاں پورا ایک سینٹر بنا ہوا, اسے چیک کر لیں, ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے. اور میں دوسری چیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم کوآرڈینیشن سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک طرف سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, کنسنسس سے فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ان کی جماعت کے کوئی لیڈر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کرونا کا یہ کرائسس بہت برا ہو سکتا ہے, ہو سکتا تھا ابھی تک. اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ کو قوم کو مبارک ہو کہ آپ نے مشکل وقت گزارا, اور جو جس طرح بھی ہم نے یہ لاک ڈاؤن کیا, اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. لیکن اگر یہ آگے پھیلتا بھی ہے تو آپ سب کو, یہ ساری قوم کو نقصان ہوگا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں قوم مل کے چلے. یہ کرائسس ہے, اس میں پالیٹکس نہ کھیلیں اسے. میں اب ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فیصل, آپ پلیز یہ جو اب تک کرونا کا ایگزیکٹ سچویشن ہے, کیونکہ ڈاکٹر فیصل کی ٹیم سارا ڈیٹا پاکستان سے لے کے ہر روز اس کو اینالائز کرتی ہے. میں کچھ دیر میں آپ کو کچھ اندازہ یا انسائٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے تاکہ ایک بہتر فیصلہ ہو سکے, جو سائنسی عمل ہے, جو میڈیکل عمل ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم گلوبل انفارمیشن اور جو ڈیٹا آ رہا ہے اس پہ روزانہ کی نظر رکھتے ہیں. جو گلوبل پریکٹسز ہیں, کیا ایکشن کیا گیا, کیا نہیں کیا گیا, اس کے کیا اثرات ہیں, حتی الوسع جس حد تک اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہم پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ہر روز کے بیسس پہ تمام صوبوں سے جو آ رہے ہیں, اس میں نئی انفیکشنز کے اعداد و شمار, اس میں اموات کے اعداد و شمار, وہ تمام لوگ جو آئی سی یوز یا وینٹیلیٹرز یا انتہائی نگہداشت یونٹس میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انتہائی سنجیدہ اور سائنسی طریقے سے اس کو اینالائز کرتے ہیں. ہم اس کو ایپیڈیمیولوجی جو بیماریوں کے اعداد و شمار اور اس کے پھیلاؤ کے جو سائنس ہے اس کی مدد سے اور ڈیٹا سائنس کی مدد سے کچھ پروجیکشنز بھی بناتے ہیں. ایک تو یہ وہ ہو گیا جو روزانہ کا عمل ہے, اور ایک آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے خان صاحب نے فرمایا, ہماری جو شروع کی پروجیکشنز تھیں اس میں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ ممکن ہے تقریباً 25 اپریل تک یہ فگرز کافی زیادہ ہوں جیسے انہوں نے بتایا. لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جو بھی ایفیکٹس کیے گئے, جو بھی بندشیں لگائی گئیں یا دیگر جو بھی اثرات تھے, اس کی وجہ سے آج ہم اتنی مشکل میں نہیں ہیں جتنے ہو سکتے تھے. آگے کی پروجیکشنز ہم نے پھر کر رکھی ہیں, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 25 اپریل تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو فردر پروجیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی ہماری کچھ نظر ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی وہاں نہیں ہونا چاہتے جہاں ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایسا بوجھ اور اثر پڑے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کے تحت اس کے نیچے دبنا شروع ہو جائے. تو میں اپنی اعداد و شمار تو بتا رہا ہوں, لیکن ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب پاکستانیوں سے میری درخواست اور گزارش ہے کہ وہ اچھی چیزیں یا عادتیں یا چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ہاتھوں کی صفائی ہے, اپنے کھانسی اور نزلے زکام میں اگر ہم ہیں تو اپنے آپ کو محدود رکھیں, کراؤڈز میں نہ جائیں بیجا. یعنی یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے سیکھی ہے اس کو برقرار رکھیے, کیونکہ یہ بیٹل ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور اگلے چند ہفتے ہمارے لیے انتہائی کروشل ہوں گے. جہاں تک اموات کا تعلق ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ہمارے لیے, جس سے ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور یہ جانچتے ہیں کہ جو یہ ایپیڈیمک ہے اس کی موجودہ سچویشن ایگزیکٹلی کہاں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو ڈیتھ ہے جو کورونا سے ہو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور اگر کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے تاکہ ہر جو ڈیتھ ہو رہی ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے اس کا ایک ڈائگنوسس تک پہنچا جائے. مجھے بتایا گیا کہ جو ذکر ہوا تھا اس میں تقریباً صرف 15 لوگ ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی شک ہے, یہ خیال کیا جاتا ہے, قیاس ہے کہ ممکن ہے کورونا کا اس میں اثر ہو, جو یہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھس تھیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اور اس کی فردر کراچی جو کراچی کی جو خبر تھی اس میں یہ جو 15 ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, اور منسٹر صاحبہ سے ہماری آج بات بھی ہوئی اور ایک بڑے پراپر اور سنجیدہ طریقے سے وہ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, اور اس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ڈاکٹر ظفر کو 200 ہم نے اخباروں میں اور چیز 300 پڑھی تھی, تو اس میں سے آپ پلیز ایکسپلین کریں لوگوں. اس میں سے ہمیں جو پتہ چلا
ڈاکٹر عذرا نے جو ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ باقی سب میں تو یہ کورونا کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کلیئر ہو گیا. 15 ایسے اشخاص ہیں جن پہ ابھی کچھ تھوڑا کوشچن باقی تھا، اور ان کی بھی ڈائگنوسس کی جا رہی ہے. ان کی جو کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں گئے ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے یہ فائنل تعین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا ان میں سے کوئی کورونا سے کسی کی موت واقع ہوئی کہ نہیں. اور یہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو بڑا لازم طور پہ جاننا چاہیں گے، تاکہ ہم اس سے اپنے تمام جو فیصلے کر رہے ہیں اس کو انفارم کر سکیں اور اس کی بیسس پہ آئندہ کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے. تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اصرار کروں گا کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ ہو یا آپ کو ہو کہ کوئی ایسی موت ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہے، تو پلیز ضرور انفارم کیجئے تاکہ اس کو ہم پروونشل اتھارٹیز کے تھرو پراپرلی انویسٹیگیٹ کروا سکیں. جی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا وہ انڈر سٹریس تو بہر کیف ہے، اور ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کی ڈلیوری ہے اس میں کچھ پریونٹیو ایسپیکٹس ہیں، کچھ کیوریٹیو ایسپیکٹس ہیں. ہمارے مریض اگر ہمارے سسٹم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں تھوڑی یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دیگر ہیلتھ سسٹم پہ اثرات، میں اکنامک اثرات کی نہیں بات کر رہا، جو ہیلتھ سسٹم پہ اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ہو سکتے ہیں، اور ان کو اینالائز کرنا اور دیکھنا ضروری ہے، اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ پولیو کی 2 عدد کیمپین سے مجھے بتایا گیا جو کہ نہیں ہو سکی اس دوران، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے بھی سوچنے. اس کے علاوہ اگر لوگ بیکاز آؤٹ پیشنٹس بند تھے تو کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ بیمار ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا ہسپتال تک آنا پوسٹ پون کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کی بھی کچھ ہیلتھ امپلیکیشنز اور اثرات ہوں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے ہوں. تو ہم نے اس مکمل پکچر کو دیکھ کے آگے چلنا، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک بیلنسڈ، ہولسٹک اور جسے کہتے ہیں نا ویل راؤنڈڈ ویو کے ساتھ ہم آگے چلیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایڈوائس دیتے ہیں وہ کمپلیٹلی سائنٹیفک اور ایپیڈیمیولوجک اور ڈیٹا ڈریون بیسس کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ انالیسس ہر روز بلکہ میں کہوں گا دن میں کئی دفعہ، ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اس پہ بحث مباحثہ، ہر شیڈ آف اوپینین، ہر مکتب فکر اور سوچ، سائنس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے مکتب فکر اور سوچ ہوتے ہیں، وہ لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک سمجھدار فیصلہ یا ایڈوائس دے سکیں جس کے بیسس پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے. شکریہ. جی فیصل شکریہ. دیکھیں ایک چیز ڈاکٹر فیصل نے کی وہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. جیسے ہی کرونا کا جب کرائسس شروع ہوا، تو جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے تو ایک دم سارے ملک کی توجہ باقی سب چیز سے ہٹ کے تو کرونا کے اوپر آ گئی. اب اس میں معاشی حالات کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کیا عام لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئے، لیکن جو ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ جو لوگوں کی، جو ہمیں لوگوں کی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، مثلا پولیو ہے. اب پاکستان واحد دنیا میں 2 ملک رہ گئے، یا میرے خیال میں دو ملک رہ گئے جدھر پولیو ہے. یہ بڑی اس کی خطرناک اس لیے ہے کہ یہ پھیلتی، یہ بھی ایک جس طرح یہ اتنی تیز تو نہیں پھیلتی جتنی یہ کرونا پھیلتی ہے، لیکن یہ بھی پھیل سکتی ہے. تو اس کے اوپر ایک پوری کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں. اب کیونکہ کرونا آیا تو 2 ہم نے جو کیمپینز کرنی تھی، ڈرائیورز جو دبئی میں، جو سعودی عربیہ میں، جو ساری کئی باہر پھنس گئے، ان کے اوپر ابھی طورخم سے ہم نے ابھی لوگوں کو، افغانستان سے ہمارے ڈرائیورز کو ابھی میرے خیال میں کل ہی کیا، ان کو واپس آئے آج. تو یہ بھی سب متاثر ہو گئے. اب میں صرف جو باہر پاکستانی دیکھ رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم بھول گئے آپ کو، یا ہم نے آپ کی فکر نہیں کی. مسئلہ کیا ہے کہ ایک دم جتنی پاکستان میں کرونا شروع میں آئی وہ ساری باہر سے آئی. اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر باہر سے زیادہ لوگ آتے تو ان کو ہم سکرین کرتے اور ان کو پھر جانے دیتے لوگوں کے اندر. کیونکہ ہمیں ایک تجربہ ہو چکا تھا تو سارے صوبوں نے بھی ایک دم ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ باہر سے جو مریض جو ہمارے باہر سے پاکستانی آئیں گے ان کو ہم سکرین کر سکیں. اس کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہاں بے حسی تھی، مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی. اب آپ کو معید بتائیں گے کہ جو مزید ہم تیاری کر بیٹھے ہیں. جی بہت شکریہ جان صاحب. پہلے تو آپ کی بات بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے. ابھی
इतनी बढ़ जाए कि जब आप आएँ तो आपको महफूज तरीके से हम पाकिस्तान वापस ला सकें। पिछली दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की ब्रीफिंग हुई थी तो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि लगभग 2000 पाकिस्तानी हम हर हफ्ते ला सक रहे हैं। इस हफ्ते से, कल से हम 6000 पाकिस्तानी हर हफ्ते वापस ला सकेंगे महफूज तरीके से। सो 3 गुना इंक्रीज़ हमने एक हफ्ते के अंदर कर लिया है और उसके बाद इंशाल्लाह उससे अगले हफ्ते लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार पे हम पहुंचना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम फैसले, जिस तरह बाकी चीज़ें असद उमर साहब ने कहा, सूबों की मुशावरत से हो रहे हैं। एक एक शहर का हम पूरा जायज़ा लेके एनालिसिस करके ये फैसले कर रहे हैं कि महफूज तरीके से किस एयरपोर्ट पर कितने पाकिस्तानी आ सकेंगे। दूसरी बात ये कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक और खित्ते थे जहां हम अभी तक नहीं पहुंच सके, PIA की रसाई वहां तक नहीं थी। अमेरिका की मैं आपको मिसाल दे देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में जहां बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो अमूमी बात तो ये होती है कि वो अमीर पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां भी हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए, स्टूडेंट थे जिनके पास वहां रहने की जगह नहीं है। तो इस हफ्ते से हमने ये एहतमाम भी किया है कि इस दफ़ा हम ऑस्ट्रेलिया से और मलेशिया से अपने पाकिस्तानी ला रहे हैं और हम अब कुछ तादाद में कमर्शियल एयरलाइंस को भी इजाज़त देंगे इस हफ्ते से कि वो पाकिस्तानी जहां भी हैं, जिस तरह आम तौर पे जहाज़ की आप टिकट लेके आते हैं, वो खुद से वो टिकट लेके आ सकें। तो इस हफ्ते से वो भी बंदोबस्त हो जाएगा कि कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां से लोग ना आ सकें अपनी टिकट लेके। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि इस पे सवालात बहुत से हैं कि आप किस तरह लोगों को ला रहे हैं, मंतक क्या है, कब लाएंगे। तो हमने एक पूरी वेबसाइट तश्कील दी है और कल से covid.com.gov.pk जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेबसाइट चलाती है, उस पे आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से जहाज़ आ चुके, कहाँ से पैसेंजर्स आए हैं, कहाँ से आना है, क्या गाइडलाइंस हैं, करंटीना की तैयारी, वो तमाम शफाफ तरीके से आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तमाम सवालात के आपके जवाबात भी उस पे होंगे, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं हर एक को कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि किस तरह हम इस प्रोसेस को आगे चला रहे हैं। एक बात मैं और वाजे कर दूं जी, इस पे बहुत बात हुई कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो खुदा ना खास्ता ये फैल ही ना जाए दोबारा से सारा कोरोना। तो हमने पूरा डेटा एनालाइज किया है। जो हमारे पास लगभग 2000 पैसेंजर आए थे पहले हफ्ते में जब हमने ये टेस्ट किया, आज से एक हफ्ता पहले, तो उनमें से सिर्फ लगभग 40 लोग 2000 में से पॉजिटिव आए और उनको भी मुकम्मल तौर पर ट्रीट जैसे करते हैं हमारे अथॉरिटीज़, हेल्थ अथॉरिटीज़, उन्होंने किया। तो ये बात कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो शुरुआत में ऐसा हुआ है कि जब लोग बाहर से आए तो था, लेकिन देखिए अब वहाँ भी मामला तब्दील हो गए, वहाँ भी लॉकडाउन्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं। तो कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे हम ये कहें कि हम दोबारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको ना आने दें और बंद कर दें। ये बिल्कुल महफूज तरीके से हो रहा है और इसीलिए ये नंबर जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने बढ़ाया। आखिरी बात ये जी कि बहुत बात हुई कि हम जहाज़ों से तो लोगों को लाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो लोग अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं या लैंड बॉर्डर्स का, वो जो गरीब लोग को ट्रक ड्राइवर वो सारे गए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारी एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी है, जो लोग भी जहाज़ों से मुसाफिर आ रहे हैं और हमारे 3 बॉर्डर तोरखम, चमन और वाघा बॉर्डर जब खुलेगा या वहां से जो पाकिस्तानी जब आएंगे, सारों के लिए एक ही करंटीना की पॉलिसी है कि वो 2 दिन हुकूमत जो है उनको करंटीना में रखेगी, उसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक या उनको घर भेज के 12 दिन और सेल्फ आइसोलेशन की गाइडेंस होगी या उनको हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल करना होंगी। लेकिन जो हमारे तोरखम और चमन से आज से अफगानिस्तान हुकूमत के साथ हमारा मुआहदा हो गया है, तोरखम से आज 500 पाकिस्तानी वापस आए हैं, इसी तरह चमन अगले हफ्ते से 2-4 रोज़ में वहाँ भी करंटीना का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, हमारी फैसिलिटीज़ वहाँ से भी लगभग 300 लोग आएंगे। तो ये जो इसी तरह अफगानिस्तान के लैंड बॉर्डर वाला मामला भी हमने हल कर लिया है और मुसाफिरों का मैंने आपको बता दिया एयर ट्रैवल का कि वो 3 गुना बढ़ जाएगा और ये हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बढ़ाते रहेंगे, लेकिन शफाफ तरीके से आपको बताते भी रहेंगे, आगाह करते रहेंगे कि हमारी क्या पॉलिसी है। और दिन रात मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब से मुझे सरजरिश होती है कि हम क्या कर रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं कर रहे, तो पूरी नज़र हमारी इस पर। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आखिर में कि हम ये कोरोना के ख़िलाफ़ जंग कैसे जीतेंगे और जीत क्या होगी वो।
اگر یہ جب بھی ختم ہوتا ہے 6 مہینے میں 8 مہینے میں کہہ نہیں سکتے ہم، لیکن جب بھی یہ کرونا کا جو ایشو نیچے جاتا ہے تو اگر یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے. اگر اوپر کے لوگوں نے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا، اور وہ نہیں، پیسے والے لوگوں کو بڑا کم فرق پڑتا ہے، اصل میں فرق پڑتا ہے ہمیشہ کرائسس میں نچلے لوگوں کو. دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. چھوٹے کاروبار، جس طرح ابھی حماد نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کے لیے اب ہم پیکج تیار کر رہے ہیں. بڑے والوں نے تو اس میں سے نکل جانا ہے، لیکن جو چھوٹے کاروبار والے، جو چھوٹے دکاندار، جو اس وقت مزدور، جس کی ہم نے شروع میں بات کی، یہ جو چھابڑی والے، چیلنج ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم اس سے جب نکلیں گے تو یہ لوگوں کا، ان کے حالات کیا ہوں گے. اگر تو ان کے حالات ٹھیک رہے یا ہم نے نیچے گرنے نہ دیے، ہم جنگ جیت گئے. لیکن اگر بدقسمتی سے یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ آج تک اوپر نہیں آیا جس معاشرے کے اندر اگر تھوڑے سے ایک جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب لوگوں کے سمندر میں. یہ کبھی کوئی ملک ایسے اوپر نہیں آیا. اور میں چائنا کی اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ چائنا نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. مدینہ کی ریاست کی اگر آپ سٹڈی کریں تو سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا، ایک فلاحی ریاست بنائی. انہوں نے پالیسیز بنائی امیر لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ امیر لوگ تو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں. انہوں نے نچلے طبقے، کمزور طبقے کو اوپر اٹھایا. ہمارا اب چیلنج بھی یہی ہے کہ جس طرح چائنا نے مدینہ کی ریاست کے اوپر چل کے پچھلے 30 سال میں 70 کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھا دیا اور چائنا ایک عظیم قوم بن گئی، جس طرح ہمارے مدینہ کی ریاست کی وجہ سے مسلمان عظیم قوم بن گئے. وہ بھی 30-40 سال میں دنیا میں چھا گئے. کدھر مدینہ کی ریاست میں بیچارے کمزور ترین لوگ تھے اس سے پہلے، جب جنگ بدر ہوئی تو کتنے لوگ تھے، کیا حیثیت تھی. اور وہی قوم 15-20 سالوں میں، 30 سالوں میں دنیا کی عظیم قوم بن گئی. چائنا بھی اسی طرح اٹھی. یہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے. یہ اللہ امتحان دیتا ہے قوموں کو. وہ مسلمان ایمان والے لوگوں پہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. مشکل وقت آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے. کیسے آپ کرتے ہیں؟ کیا اپنی ذات کا سوچتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں نچلے اپنے کمزور لوگوں کا؟ یہ اللہ کا کام ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اللہ کی برکت آتی ہے. یہ یاد رکھیں، ہمارے میں کوئی اتنی بڑی قابلیت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہ ہم عظیم قوم بن سکتے ہیں. اللہ بناتا ہے عظیم قوم. اللہ تب بناتا ہے جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس کے حکم پہ چلتے ہیں. اور اس کا حکم ہوتا ہے انسانیت کا، عدل اور انصاف کا. تو جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، ہمارا چیلنج اصل یہ ہے کہ ہم نے یہاں غربت بڑھنے نہیں دینی. ہم نے وہ کرنا ہے جو کہ جب مہاجر آئے تھے مدینہ میں اور انصار نے جس طرح اپنے دل کھول کے، مہاجروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل اپنی جان بچا کے آئے تھے. تو جس طرح مدینہ کے لوگوں نے ان کی مدد کی، جو انصار نے مہاجر کی مدد کی، وہ ہمارے لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز کی، قرآن میں کہا ان کی سنت پہ چلو، تو یہ تھی ان کی سنت. انہوں نے ہمارے لیے یہ مثال سیٹ کی کہ مشکل وقت میں جب آپ مدد کرتے ہیں، اور وہی مدینہ کی ریاست دنیا کی عظیم قوم بن گئی، وہی کھڑے ہو گئے. ہمارے لیے بھی اب ٹیسٹ ہے. ہم نے کیا وہی کرنا ہے جو ہم صرف ایک ڈیفنس کے لیے کیا ہے اور E7 کے لیے کیا ہے، ان کا سوچ کے لاک ڈاؤن کرنا ہے، یا ہم نے کچی آبادیوں کا سوچنا ہے، وہ مچھر کالونی کا سوچنا ہے، وہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بیچارے 8-8 لوگ کمرے میں، صاف پینے کا پانی، ان علاقوں کا جب ہم سوچیں گے. اور انشاءاللہ میری گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے جو اب سٹیپس لیں، ساری کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کی مدد کریں، ان کو اٹھائیں. جتنی بھی ہم یہ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جو ٹائیگرز، جو کرونا ریلیف ٹائیگرز کی فورس بنا رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری والنٹیئرز کی فورس ہو جو جا کے جب آگے مشکل وقت آئے. اور یہ میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں، مشکل وقت آنا ہے. ابھی تک اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے.
مشکل وقت اب ہوگا، خدا نہ خواستہ ہمیں کوشش تو یہ ہے کہ اگر ہم سب احتیاط کریں تو ہم شاید ادھر پہنچ جائیں تک ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ مشکل وقت نہ آئے کہ ہاسپٹلز بھر جائیں ایک دم. لیکن جب بھی آئے گا تو وہ پھر ساری قوم کا مزید ٹیسٹ بڑھتا رہے گا. اور ہمارے یہ جو والنٹیئر فورس ہے، لوگ اس ملک میں خیرات دیتے ہیں، کیسے وہ مدد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. لیکن جو قربانی ہے وہ قربانی دینی ہے صاحب حیثیت نے. غریبوں سے اب قربانی نہیں لینی ہم نے. آج تک مشکل وقت میں غریب قربانی دیتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جب ایک عظیم قوم بن کے کھڑے ہوں گے اس میں سے، تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی اب مل کے اس میں پورا شیئر ڈالیں گے. ہم قوم تب بنیں گے جب جس طرح انصار نے مہاجر کی مدد کی اور پھر وہ سب ایک جڑ بھی گئے، ایک قوم بھی بن گئی، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ پھر ایک عظیم قوم بن گئی. اور وہی بھی انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اسی کرائسس میں پاکستان ایک عظیم قوم بن کے نکلے گی. پاکستان پائندہ باد.